کرپشن ہوئی ہے, کوئی نائلی آپ کو نظر آیا؟ ون آف دی بیسٹ گورنمنٹس ناٹ اونلی ان دی ہسٹری آف بلوچستان بلکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. بجائے کہ آپ ایز اے اپوزیشن اپنے بہترین تجاویز دیں, اس کو سپورٹ کریں, آپ بجٹ کے بکس جو ہے پاڑ کے پیک نہیں دیتے ہیں, اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور پھر اچھا راستہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ احتجاج کریں, کورٹ میں چلے جائیں. تو گزارش یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں, یہ سوال ان سے بنتا ہے. ہم انشاءاللہ اچھا بجٹ آپ کو دیں گے, اور پچھلے سال کے مقابلے میں فائنینشل کرنچ تھی, این ایف سی کا جو ڈویزیبل پول ہے اس کی کٹی میں پیسے کم آئے, ظاہر ہے کم صوبوں کو ملے. الغرض کہ ہمارا جو کوٹا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے, یعنی فیڈرل جو ڈویزیبل پول ہے اس میں ٹیکسیشن کم جمع ہونے کے باوجود بھی جو ہمارا 9.09% ہمارا بلوچستان کا حصہ ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے, وہ ہمیں ملنا ہے. لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال پیسے کم ملے, اس سال جو ہے صورتحال بہتر ہو گئی ہے ٹیکسیشن کی. ہمیں پیسے جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں فیڈرل گورنمنٹ جو ڈائریکٹ ٹرانسفرز ہیں اور این ایف سی کی مد میں بھی زیادہ پیسے مل رہے ہیں. اور آپ نے جو یہ ملازمین کے تنخواہوں میں یا پیکیجز میں اضافے کی بات کی, خوشخبری کا آپ نے ذکر کیا, انشاءاللہ ہم نے کبھی اپنے عوام کو چیز جو لاہور کے شہریوں کے لیے ضروری ہے اور ہمیشہ مسئلہ تھا, فروزن روڈ. فروزن روڈ کو ریزالو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. یہ پچھلی حکومتوں نے ایک نیا ورڈ پیدا کیا تھا اور اب لوگ گھبراتے تھے اسے کریں کیا, جبکہ قانون میں کہیں نہیں تھا. ہم نے اس کی آسانی کا بھی میکینزم بنا دیا. سروے اس وقت ساری ایل ڈی اے کے اندر جو 30 فروزن روڈز ہیں ان کا چل رہا ہے, جو اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد ان کا بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کھلنی ہے کہ نہیں کھلنی. کوالٹی ہاؤسنگ سائٹ, پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم کے رولز بنائے گئے ہیں. لاہور شہر میں ان لیگل کنسٹرکشن یا ان لیگل سوسائٹیز کے جب ذکر کرتے تھے تو لاہور پہ ابھی تو ہماری ڈویژن کی حدود کم ہو گئی, ڈسٹرکٹ پہ رہ گئی ہے, بٹ ڈویژن میں ہمارے پاس 586 ان لیگل سوسائٹیاں تھی جب ہم آئے. تو ہمارے آنے کے بعد اس پہ یہ ڈسکشن بھی شروع ہوئی کہ یہ ان لیگل سوسائٹیز کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ بنتی کیوں ہے. اس کو جاننے کے لیے اور پتہ لگانے کے لیے جسے منسٹر صاحب نے بتایا, کمیٹیز فارم کی گئی اور سٹیک ہولڈرز کو ڈالا گیا. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان میں آباد کے نام سے ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر ہے, اور میں ایکچولی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کر کے اپنا ان پٹ دیا. ان کے پاکستان میں کوئی 1,500 ممبر ہیں اور پاکستان کی واحد آرگنائزیشن ہے جو ڈی جی ٹی او سے رجسٹرڈ اور اپرووڈ ہے, اسی لیے ان کو ہم نے انگیج رکھا تھا اس کے اندر, اپنے ہر پروسیس میں انگیج رکھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج وہ رولز بن گئے ہیں جن رولز کے تحت پہلے جو لاہور میں 4 سال یا آپ کی 2-3 سال سے کم میں تو کوئی سوسائٹی اپروو ہی نہیں ہوتی تھی. میں آپ کو یہ باقاعدگی سے بتا سکتا ہوں کہ لاہور شہر میں ابھی جو اس رولز بننے کے بعد 24 سوسائٹیاں اپروو ہوئی ہیں, ان میں سے اگر آپ چلے جائیں ایگزامپل کے طور پہ میں کہوں اسمارٹ سٹی تو 40 دن میں اپرووڈ ہوئی ہے, سینٹرل پارک 55 دن میں اپرووڈ ہوئی ہے, اور اس طرح کی دیگر سوسائٹیاں, اتحاد ٹاؤن اور بہت سی سوسائٹیاں, ان سب کے اپروول کے پروسیس ٹائم پہ ہوئے ہیں, کوئی لیٹ نہیں ہو رہا اپنے حد سے. 24 سوسائٹیوں کا ایک سال میں اپروو ہو جانا یہ اپنی بات بہت بڑی بات ہے. لاہور میں ایک بہت بڑا اور چیز تھی جس کو پکڑ لیا ہے ان رولز نے, جس میں سب سے بڑا فراڈ ہوتا تھا پی پی پی. ایک چیز تھی جس کو یہاں پہ اپروول میں پی 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 کہا جاتا تھا. اور پی 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 کرانے کے لیے لوگ جا کے 5,000 کنال کا پی 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 کراتے تھے, 200 کنال ان کے پاس زمین نہیں ہوتی تھی, اور معصوم عوام کا خون چوسا جاتا تھا. 5,000 کنال کا کاغذ دکھا کے ان کو مال بیچا جاتا تھا, جبکہ زمین 200 کنال نہیں تھی. اگلا بیچارے پریشانی میں رو کے بھاگتے پھرتے تھے, جائیں گا, اور آج بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. پچھلے مسئلے کو حل کرنے کے طریقوں پہ کام تو چل ہی رہا تھا, کم سے کم آگے کا راستہ ہم نے بند کر دیا. اب کوئی پی 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 نہیں لینی کسی نے, ایک ہی لیٹر دے گا ایل ڈی اے جب اپروول کا دے گا, اسی اپروول کے بعد بیچنا ہے, اسی اپروول کے بعد کام شروع کرنا. اس کو ختم کر دیا ہم نے, کیونکہ وہ پی 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 ایک بہت بڑا میری نظر میں جرم تھا جو دیا جا رہا تھا, اور عوام کا خون چوسنے کا ایک طریقہ کار تھا ان لوگوں کے لیے جو چوسنے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے چیمپئن. ہم نے وہ راستہ بند کر دیا. ان رولز کے تحت اتنی اچھائی رہی کہ باقی ضلعوں میں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں ان کی ریکویسٹ گئی گورنمنٹ آف پنجاب کو, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے یہی رول ان کے لیے اپروو کر دیے ہیں, اور ان کے پاس بھی آج یہ رول امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایل ڈی اے کی بہت بڑی جیت ہے کہ اس نے ایک سٹیپ آگے لے کے باقیوں کو بھی یونیفارم لاز دیے جو سب کے فائدے کے تھے, صرف اس لیے جیسے میاں صاحب نے کہا سٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ ساتھ تھی. چیز وہ بننی چاہیے جو سب کے فائدے کی ہو, نقصان کی نہیں. ایل ڈی اے کا کیا فائدہ ہے, ایل ڈی اے 10,000 روپے کنال کی فیس لیتا تھا, اب 15,000 روپے کنال کی فیس لیتا.
ایل ڈی اے کا ریونیو کم نہیں ہوا جناب, ایل ڈی اے کا ریونیو بڑھا ہے, ہم اس کو بڑھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاؤس ہولڈ کے اندر اس میں تقریباً جو چیزیں آ گئی, جسٹ فار یور نالج بتا رہا ہوں, 13,500 کنال ہے. 13,500 کنال میں جتنی کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی وہ لگ بھگ 122 بلین ہے. اور لاہور شہر میں 1980 میں 30,000 گھروں کی ضرورت تھی, آج لاہور شہر کو 2,20,000 گھروں کی ضرورت ہے سال کی. تو یہ ساری چیزیں ان سے پوری ہو رہی. آگے چلے جی. ہم نے ٹارگٹ کیا ہے یہ, ہم لینڈ یوز کنورژن کو 45 دن کے اندر کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اس وقت الحمدللہ. گھروں کے آپ کے جو نقشے اپروول کے لیے آتے ہیں 30 دن کے اندر کر رہے ہیں, اور اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہوئے آپ گھر بنا سکتے ہیں, آپ کو کوئی بلڈنگ انسپیکٹر نہیں روکتا. کمپلیشن سرٹیفکیٹ 30 ڈیز میں دیں گے. ہاؤسنگ اسکیم کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 60 ڈیز کا. 2 مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں, انشاءاللہ اور مثالیں پیدا کریں گے. آگے چلیں پلیز. ون ونڈو سیل پہ کیونکہ عام عوام کا آنا یہاں پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, ہم نے وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو ون ونڈو کی رسید بدل گئی ہے, کیو آر کوڈ کی جگہ بن گئی ہے. جو کاغذ آپ جمع کرائیں گے اس کے اندر لکھا ہوگا آپ نے جمع کرائے ہیں, پرنٹڈ طریقے سے باہر آئے گا, تاکہ کسی بندے کو یہ مسئلہ نہیں آئے کہ میرے کاغذ کم جمع ہوئے کہ زیادہ جمع ہوئے. اور ہم نے باقاعدہ اس کی پوری ایکسرسائز کروا کے سارے ڈپارٹمنٹوں سے سائن کروا کے یہ بتا دیا کہ کون سا کاغذ کس کام کے لیے چاہیے ہمیں. ہم نے آپ کے این او سیز اور ٹرانسفر کرانے کے لیے ایف آر سی کا کانسیپٹ لایا بیچ میں, تاکہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اگر آپ کا دکھاتے ہیں تو اس کی بیس پہ آپ کا ٹرانسفر آپ کو 6 مہینے خدا نہ خواستہ کسی کی فوتگی کے بعد ان کے بچوں کو رولنا نہ پڑے کہ ان کا پلاٹ ٹرانسفر کیسے ہونا ہے ان کے نام پہ. ون ونڈو پہ جی آپ کو بتا یہ بھی دے کہ ہمارا بہت زیادہ فوکس رہا ہے کہ ہم نے اس کی ڈسپوزل ٹائم پہ کرنی. 2018 میں جب ہم آئے تو 28% اپلیکیشن ٹائم پہ ڈسپوز ہوتی تھی. آج الحمدللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے ہم 71% پہ پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو 100% پہ لے کے جائیں گے. ہم نے کانسیپٹ اپنے اتھارٹی کی میٹنگ میں اپروو کیا تھا, جس کا کوارٹرلی ریویو ہونا تھا, جس وقت شروع ہو گیا ہے سزا اور جزا کا, جس میں ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ون ونڈو کی پرفارمنس لوگوں کی ٹائم پہ دیتا ہے تو اس کو ہم اتنی بونس سیلری دیں گے, اور اگر وہ ٹائم پہ نہیں دیتا تو اس کی سزا کے بھی مینڈیٹ بنا دی ہیں, جس میں سسپینشنز بھی ہیں اور اینڈ میں جا کے ٹرمینیشن بھی ہو سکتی ہے امپلائیز کی, تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا رہیں. ای گورننس کے پوائنٹ سے ہم لوگوں نے یہاں پہ آن لائن اپوائنٹمنٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کیا. کووڈ کے سخت وقتوں میں ہم نے اپنی ڈیٹیل چیک لسٹیں بنا دی ہیں, انصاف پورٹل بھی بنایا تاکہ کسی کے لٹیگیشن اور ان کے کیسز ہم ریسیو کر سکیں. ہم نے اپنی ایپس بھی لانچ کی ہیں, ڈیش بورڈز بھی لانچ کی ہیں, جیو ٹیگنگ کی بھی ایپس لانچ کی ہیں, اوورسی پاکستانی کے لیے فیسیلیٹیشن ڈیسک بھی بنا دی ہیں, نادرا کا ویریفیکیشن کاؤنٹر بھی ہے, ون لنک شروع کیا تاکہ آپ اپنی آن لائن پیمنٹ جمع کروا سکیں. یہ چیزیں سب سٹارٹ ہو چکی ہیں. اور ہم لوگوں نے 3 یہاں پہ ہماری ڈیجیٹائزیشن کمیٹی جو شیخ امتیاز صاحب ہیڈ کرتے ہیں, ان کی محنت سے ہمارے 3 سوسائٹیوں کی شفٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. جوبلی ٹاؤن, مصطفیٰ ٹاؤن, ایونیو 1, جن کی ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ ان کے این او سی جب اپلائی کر کے آپ ٹرانسفر کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں کو دن نہیں لگیں گے اور آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا. اور ہماری اب کوشش جو اگلی چیز جس پہ کمیٹی کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو ایمرجنسی طور پہ جلدی کرانا چاہے تو اس کو 1 سے 3 دن میں کیسے اپروول دیا جا سکتا ہے, اس پہ اس وقت کام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک انکروچمنٹ ہاٹ لائن کا بھی کام سٹارٹ کیا جا رہا ہے, جو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے. آنے والے وقتوں میں اگلے ہفتوں میں ہمیں انکروچمنٹ کی ایکٹیویٹیز پہ ہم بہت اگریسو کام کرنے جا رہے ہیں. انکروچمنٹ ہاٹ لائن ہوگی, کسی کا اعتراض ہے کہ انکروچمنٹ کا پتہ ہمیں اطلاع کریں, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. آگے ہم لوگوں نے جی آئی ایس میپنگ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈرون سروس سے سارے شہر کی میپنگ سٹارٹ کر دی ہے. اس شہر میں آپ کو میں سے مثال دینا چاہ رہا ہوں, 2 چھوٹی اس وقت. ایک ہم نے ابھی ایف ٹی سی کا کیا. ایف ٹی سی کا جو ہم نے صرف اپنی سروے کی میپنگ اس کی ہے ڈرون امیجری سے, اس کے اندر سے فرق اتنا آپ کو بتا دوں کہ 31 کنال ہماری زمین جو ایکسٹرا چھٹی کے پلاٹوں میں باہر آ گئی ہے, جس کی 400 کروڑ روپے کی مالیت ایل ڈی او کو ملے گی. ایونیو 1 کے اندر 22 پلاٹ جو لگ بھگ 22 کروڑ روپے کے پڑیں گے, وہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی. تو انشاءاللہ جب ہم اپنے پورے لاہور کی یہ سروے کمپلیٹ کریں گے تو ہم اس نمبر کو کچھ 100 ارب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور ہم اپنے پلاٹس کو بھی بچا لیں گے, اپنی سوسائٹیوں کو بھی, اور چیزوں کو بھی سیدھا بہتر کر لیں گے. اس میں لاہور شہر کا ماسٹر پلان بننا جس وقت شروع ہو چکا ہے, 518 ملین کی اس کی کاسٹ ہے. جس کمپنی کو یہ پلان دیا گیا ہے اس کا نام ہے دار الہنسیہ. یہ دنیا کی جو ٹاپ 10 کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے. اس پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے, مارکیٹ کے آرکیٹیکٹس, اربنسٹ, انوائرمنٹلسٹ, اکیڈیمیا, ان کو انوالو کر کے کمیٹی بنائی ہے, اور وہ اس پلان پہ نظر رکھتے ہیں, اور وہ اپنی پروفیشنل رائے کے تحت اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ان سب کی محنت سے اس کا جو ویژن بنایا گیا لاہور کا وہ ہے تہذیب کا مرکز, خوشحال لاہور. اور اس پہ جو 5 میجر چیزوں کو دھیان رکھا جائے گا وہ انوائرمنٹ, اکانومی, سسٹینیبلٹی, ہیریٹیج, انکلوسیونیس. 18 مہینے کا پروسیجر ہے.
اس کے ہمارے 5-6 مہینے نکل چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر یہ پروسیجر ختم ہوگا اور لاہور کو ایک اچھا ماسٹر پلان ملے گا. اور پہلی مرتبہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ شہر کا سب سے شفاف پلان ہے ان لوگوں سے جو سول سوسائٹی کے ہیں, جیسے کامل ممتاز صاحب اور اس طرح کے لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات ہے. ایونیو 1 اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم آئے تھے تو ہمیں میاں صاحب نے, سی ایم صاحب نے, ان سب نے کلیئر کہا تھا کہ ایل ڈی اے میں آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھیں, جو پرانے لوگوں کے مسئلے ان کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے. بہت محنت لگی ہے, 20 سال سے لوگ پریشان تھے, نیب کے چکر لوگوں نے کھا لیے تھے, سپریم کورٹ کے دھکے کھا لیے تھے. ہم نے ایک اپنی نیگوشیشن کمیٹی بنائی جس میں سعدیہ سہیل رانا صاحبہ ہماری, عامر قریشی صاحب ممبر تھے. ان لوگوں نے بہت محنت کی. اس محنت کا آج نتیجہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ ہمارے اس ہفتے کے بعد ایل ڈی اے ایونیو 1 میں 0 افیکٹی رہ جائیں گے. سارے افیکٹی ختم ہو گئے ہیں, ان سب کے پلاٹ مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایل ڈی اے کو تقریباً 10 بلین کا فائنینشیل بینیفٹ بھی ایڈ ہو رہا ہے. ایل ڈی اے سٹی کے حوالے سے جب اگین ہم آئے تو 10,000 لوگ نیب میں پریشان چل رہے تھے, سپریم کورٹ کے کیس چل رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب 1.5 مہینہ پہلے آئے, آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ سے ہم نے ان کو الاٹمنٹ دلوا دی. 10,000 لوگوں کو ان کی الاٹمنٹ کے لیٹر دے دیے گئے ہیں. ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنی بیلٹنگز کر دی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آج میں ایک اور اناؤنسمنٹ ساتھ اس کے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سپٹمبر کے مہینے میں اس کے 5 بلاکس کی پوزیشن بھی دے دیں گے اور باقی 2 بلاک جو ہے اس کے پارشل پوزیشن کی طرف چلے جائیں گے. صرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں 2018 میں ہمارے بڑے اپوزیشن والے اپنے دعوے کرتے ہیں کہ بڑا کام ہوا تھا. کیا کام ہوا تھا اور اب کیا کام ہو گیا ہے, صرف دکھانے کے لیے آپ لوگوں کی پکچر لگائی گئی. آگے نیا پاکستان اپارٹمنٹس ایک منصوبہ, بہت بڑا آپ کا ویژن والا منصوبہ ہے. یہاں کا پرائم منسٹر صاحب کا خواب, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ, ہر کسی کو اپنا گھر افورڈیبل طریقے سے آسان قسطوں پہ وہ دینے کے لیے پلان کیا گیا. 180 ارب کا یہ ٹوٹل پروجیکٹ بنے گا. اس پروجیکٹ کی بنیاد کے پہلے کام ہم نے ختم کر لیے ہوئے ہیں. ہم صرف اب نیپڈا سے ہمیں ان کا ایک اگریمنٹ سائن ہو کے آ رہا ہے اور بینکوں نے اس وقت جتنے عوام کے لوگ ہیں جو کوالیفائی کیے تھے ان کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ دونوں اسکروٹنیاں ہوپفل ہم امید ہے کہ 20 سے 25 دن میں ختم ہوگی. اور کیونکہ یہ پروجیکٹ اپنے آپ کمائی پہ چلنے والا پروجیکٹ ہے تو جو ان سے پیسے آنے ہیں اکاؤنٹس میں اس کی بیس پہ ہم نے اس کو موو کرنا ہے. انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ میں آپ کو گراؤنڈ پہ کام ہوتا ہوا بہت تیزی سے نظر آئے گا اور یہ سارا ایل ڈی اے کی سیلف پلان بزنس ماڈل کی بیس پہ چلے گا. آسان اقتصاد کا ایک جنرل سا فارمولا, 3 لاکھ روپے نیپڈا نے سبسڈی دینی ہے, 2,70,000 روپے کام بندہ دے کر 27 لاکھ کا اپارٹمنٹ ہے. 10 سے 20 سال کی انسٹالمنٹس ہیں جو بینک اگلے کی کریڈیبلٹی کی بیس پر ان سے بات کر کے فیصلہ کرے گا. واسا میں امتیاز صاحب کی قیادت میں بہت میجر ریفارم لائے گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی 400 بندوں کی ریگولرائزیشن بھی کی ہے, دعائیں ملی ہیں ان کو اس کی وجہ سے. بہت 1.4 ملین گیلن کا پہلی مرتبہ پاکستان کی شاید ہسٹری میں کہتا ہوں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنایا گیا ایز اے ٹرائل اور اس کی سکسیس کی بیس پہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اب 12 اور ٹینک بنائے جا رہے ہیں جن میں سے 2 کی ٹینڈرنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ٹینکس بھی بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت ایک بولڈ انیشیٹو لینے کی تیاری ہے فیوچر کی. بابو صابو پہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو لگ بھگ 28 بلین کا ہے کاسٹ میں اور 14 ارب کی اس کے علاوہ جو سیوریج کی ٹنل لائنز ہیں جو وہاں تک پہنچیں گے. یہ وہ پانی کا پلانٹ ہے جو راوی کے اندر پانی کو واپس بہائے گا اور ہمارا ہی پانی جو گندا پانی ہے اس کو صاف کر کے ہمارے شہر کی ایکویفر ریچارج میں ہماری ہیلپ بھی کرے گا. اسی طرح واسا نے اپنی حاضر سر ایپ بڑی اچھی لانچ کی ہے, ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے, ان کا بھی 1 ونڈو کا سسٹم بہت اچھا بن گیا ہے اور واسا کی آج لوگ اچھے الفاظ میں بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ پچھلے سال کراچی والے یہ کوٹ کرتے تھے کہ لاہور کے واسا کو کراچی بھیجنا. اربن ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے اورنج لائن کا جب ہم آئے تھے تو پرانا کام پھنسا ہوا تھا, ہمارا نہیں تھا, لیکن ہم نے ختم کیا ہے. ہم نے پرانوں سے اپنا کام نہیں چھوڑا اور شہر کو تنگ میں نہیں چھوڑا, کام ختم کروایا. فردوس مارکیٹ کا پورا پروجیکٹ ایل ڈی اے نے اپنی سورس سے ختم کیا ہے کیونکہ سارا فنڈ گورنمنٹ نے کووڈ کے لیے لگایا ہوا تھا جو کہ بہت ضروری تھا. تو انیشیلی ہم نے شہریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے خیال کرتے ہوئے وہ پروجیکٹس اپنے پیسوں سے کرنے کی کوشش کی ایل ڈی اے کے جہاں سے یہ کام آگے بڑھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ بیوٹیفیکیشن کے میجر پروجیکٹ کیے گئے. باب لاہور ہے, بہت سی ایسی جگہیں آپ کے کنال روڈ کے انڈر پاسز ہیں وہ بھی کیا گیا. میجر روڈز کی کافی ریہیبلیٹیشن کی گئی ہے. 5 میگا پروجیکٹس ابھی سی ایم صاحب نے ریسنٹلی اناؤنس کیے ہیں جس میں 3 کی ٹینڈرنگ بھی ہو گئی ہے اور گراؤنڈ پہ کام سٹارٹ بھی ہو گیا ہے جس کی زیادہ ڈیٹیل میں فردوس صاحب کو بولوں گا بعد میں تھوڑی اپڈیٹ بھی کر دیں. ای ٹینڈرنگ کا ابھی ریسنٹلی ایک سسٹم سٹارٹ کیا گیا ہے. عامر قریشی صاحب ہمارے بورڈ ممبر ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کمپلینس کی کانٹریکٹرز کی طرف سے اس کی آسانی کے لیے ہم لوگوں نے کل لانچ کر دیا. اب جتنے بھی ٹینڈرز ہیں وہ آن لائن آپ حاصل کر سکتے ہیں لوگ اور اس کے ساتھ ہی ان کا جمع کرانے کا طریقہ بھی شفاف کر دیا گیا. انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹوز کے حوالے سے ایل ڈی اے نے سب سے پہلے جا کے
CSR کے اندر پرائیویٹ لوگوں سے بات کر کے لبرٹی کا میاں واقعی فارسٹ کے لیے ان سے ریکویسٹ کی اور پہلا سکسیسفل اربن فارسٹ بنایا گیا، جس کی بیک پہ اس وقت پنجاب میں ہر طرف اور پاکستان میں اربن فارسٹ پہ کافی کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بلڈنگ ریگولیشنز ہیں، ہر چھت پہ یہ شرط ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ بنے گی تو صحیح، لیکن چھت پہ درخت ہو آپ کی وہ روف ٹاپ گارڈننگ ہونی ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے تو گھر کا سرٹیفکیٹ نہیں بنتا اگر ایک درخت نہیں لگا ہوا، 10 مرلے پہ 2 اینڈ سو آن، اس طرح سے چیزیں۔ نیکسٹ، آپ کے جو فیلڈ آپریشنز ابھی تک کنڈکٹ ہو چکے ہوئے، اگر آپ کو میں اس کا ٹوٹل سے آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہا ہوں، نمبر آف آپریشنز ہمارے 545 تھے 2018 میں، 686 تھے 2019 میں، 1399 تھے ہمارے 2020 میں، اور 734 ابھی تک ہو چکے ہیں، جو کہ پہلے کے نمبر سے اگر آدھا کریں تو آلریڈی زیادہ ہے۔ تو اب ہر قسم کے آپریشن اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ اگریسو جا رہے ہیں، اور اینٹی انکروچمنٹ کی ہم نے نئی ایک کمیٹی فارم کر دی ہے، امتیاز صاحب، سعدیہ اینڈ عامر تینوں اس کے ممبر ہیں، اور اگلے ہفتے سے اگریسو پلان کیا جا رہا ہے اس کو کرنے کا۔ ساتھ ہی ساتھ اب تک ہم لوگ جو لینڈ ریٹریو کر چکے ہیں وہ لگ بھگ 500 کنال کے قریب ہے۔ LDA سٹی میں جب یہ اپارٹمنٹس اور یہ سارے کہ جو 72-73 سال سے جنہوں نے یہاں گند پھیلایا، وہ چند سالوں میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو افراد کے نرغے میں ادارہ تھا اس کو قانون کی چھتری دے کے مضبوط بنایا، اور آج جہاں پہ نامی گرامی درباری اور ہواری بیٹھ کے بندر بانٹ کر کے ان غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضے کر کے LDA کی انتظامیہ کی سرپرستی میں ان کے حقوق کا قتل کرنے والا ادارہ جو ہے آج سب سے مؤثر آواز بن گیا ہے لاہور کے رہائشیوں کی بنیادی ضرورتوں کے تحفظ کے لیے۔ تو میں یہاں عمران شیخ صاحب آپ کو، میرے دونوں جو آنریبل کولیگ اور سب سے اہم منسٹر ہاؤسنگ، آپ نے جس مافیا کو للکارا، اس مافیا کو آپ نے بجائے اس کے کہ عدالتوں کے اس کھلواڑ میں آپ الجھتے، آپ نے آلٹرنیٹو پلان دیا، اور وہ آلٹرنیٹو پلان ہے ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ایک ایسی پروویژن کہ جس میں کوئی چوری کرنا بھی چاہے گا تو وہ چور چھپ نہیں سکے گا، کوئی لوٹنا بھی چاہے گا تو اس ادارے کو آپ کوئی چونا نہیں لگا سکے گا، اور کوئی اگر کسی کی اکبرہ پروری کر کے کسی کو فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اور سسٹم کے ذریعے اس ادارے میں ایسے جو بند باندھ دیے گئے کہ جہاں جہاں سے نقب زنی کے ذرائع تھے، جب آپ نے وہ چور دروازے بند کر دیے اور نقب زنی کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے مؤثر قوانین متعارف کرا دیے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ قوم کا ادارہ جو ہے جس کی پائی پائی کے آپ امین ہیں، اور اس قیمتی اثاثے کو تحفظ دینے کے لیے جس طرح آپ اور آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ وہ تمام رپورٹرز جو یہاں تشریف لائے ہیں، وہ تمام میڈیا کے ہمارے تھنک ٹینک جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر بحالی کا عمل جاری ہے، اور وزیر اعظم کی قیادت میں اداروں کو ریفارمز کے ساتھ جوڑ کے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا عزم لے کے آئے ہیں۔ LDA کے اندر یہ جو آج عوامی خدمت کا سفر جس کو عمران شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، یہ آپ کے بدلتے ہوئے رجحان، اور بدلتی ہوئی سوچ، بدلتی ہوئی جو عوامی امنگوں کی ترجمانی، اور اگر LDA بدل رہا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ پنجاب بدل رہا ہے، اور پنجاب بدل رہا ہے تو انشاءاللہ بدلے گا پاکستان، اور ہم سب مل کے اس تبدیلی کے اندر حصہ دار بنیں گے۔ میں آپ سب کی تشریف آوری پہ شکریہ ادا، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں ساتھی جو بیٹھے ہیں
وہ کسی سیاسی چورن کے متلاشی ہیں. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم آج LDA کے اوپر پیکج بنائیں. ہم آج یہ جو ریفارمز ہیں ان پہ فوکس کریں. ہم یہ دیکھیں کہ موازنہ کریں کہ وہاں ہمارے سے پہلے جو یہاں شاہی خاندان کے دور میں ضلع سبحانی کے چپڑاسی یہاں کیا کرتے رہے، اور یہاں عوامی خدمت کا جذبہ لے کے بیٹھے ہمارے سپاہی جو ہیں وہ اس قومی اثاثے کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ آپ دونوں میں آج موازنہ صرف یہ کریں کہ عمران خان نے آ کے جو غلط ہو رہا تھا اس کو درست کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے. اور ہم نہیں کہتے کہ 100% درست کر چکے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے درست سمت کی طرف اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں. اور جب آپ کا اپنی ذات کا درد نہیں ہوگا اس ادارے میں، قوم کا درد اور کاز کا درد ہوگا اور مفاد عوام کا عزیز ہوگا، تو یہی ادارہ جو ہے وہ لاہور اور اس شہر اور اس دارالخلافہ کے ہر دکھ کا مداوا بنے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک بے شمار اپرچونٹی سے مزین ترقی اور خوشحالی کا روڈ میپ جڑا ہوا ہے. تو جب ہم نے اس ایک ادارے کو فعال کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے وہ تمام جو انسٹیٹیوشنل اسٹریٹجی کے ساتھ جڑا حکومت کا روڈ میپ اور ویژن ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کمٹمنٹ ہے، آپ نے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنا لیا. میں آخری بات ابھی چل رہا تھا تو میری بے چینی اگر آپ کو نظر آ رہی تھی تو میں وہ کلاس کوارڈینیشن میں تھی کہ کچھ چینلز کی سکرینوں پہ یہ چل رہا تھا کہ حکومت نے وِدڈرا کر لی ہے اپلیکیشن شہباز شریف کے حوالے سے جو درخواست دی تھی کہ اسے باہر جانے سے روکا جائے تو حکومت نے وِدڈرا کر لیا. تو یہ کچھ اس میں ابہام جو چینل چلا رہے تھے اس میں کلیئرٹی کے لیے ابھی چونکہ میری اٹارنی جنرل سے بات ہوئی ہے تو اس کیس کی فیڈ بیک لے کے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت کا جو پہلے دن سے عزم ہے کہ ہم نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے، ہم نے احتساب اور انصاف جو ہے اس کی یکساں فراہمی کی ذمہ داری کا جو مینڈیٹ ہمیں عوام نے دیا ہم نے اس کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے. تو لہٰذا یہ جو اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوئی اس کے اندر جو تھا آج چونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن کے حوالے سے جو رسپونڈنٹ تھے جو PMLN کے وکلاء تھے انہوں نے عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم کسی کنٹیمپٹ میں نہیں جا رہے، کیونکہ انہوں نے یہ فائل کیا تھا کہ ان کو روکا گیا لہٰذا یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عدالت